آپ کے بچے کے پڑھائی میں مزہ نہیں تو ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس موضوع پر آپ کا بچہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے سیریز سٹارٹ کیا ہے، جس کا یہ ایک الگ ویڈیو ہے۔ یہ تو بہت عام سی بات ہو گئی ہے کہ جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اس کے اندر پڑھنے یا سیکھنے کا جذبہ مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کے نمبر تو بہت زیادہ ہے، بہت اچھے ہیں، یا وہ ہمیشہ اپنی کلاس میں پوزیشن لے کر آتا ہے، لیکن ماہر تعلیم کے مطابق تعلیم اور سیکھنے میں بچے کی دلچسپی کا معیار اس کے نمبر یا پوزیشن قطعا نہیں ہے۔ وہ تو مجبوراً یہ سب کر رہا ہے، جیسے ایک ادارے میں کوئی پروفیشنل شدید ذہنی کرب کے باوجود ترقی کرتا رہتا ہے۔ معروف ماہر نفسیات پروفیسر میہائی چیکزین اور جبریمی ہینٹر نے ایک دلچسپ تحقیق کی۔ اس تحقیق کے دوران انہوں نے 33 اسکولوں میں گریڈ 6 سے 12 کے 800 طلباء و طالبات کی کلائیوں پر ایسی گھڑیاں پہنائیں جن سے گاہے سگنل نکلتے تھے۔ ان طلباء کو یہ ہدایت دی کہ وہ دن میں جب بھی اس سگنل کو پائے اسی وقت ایک مخصوص فارم پر کرے، جس پر وہ یہ واضح کریں گے کہ اس وقت وہ کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں، کتنے خوش یا ناخوش ہے۔ اس تحقیق سے پتہ چلا کہ جب یہ بچے اپنے اسکول میں تھے تو سب سے زیادہ ناخوش اور بیزار تھے۔ نیز یہ طلباء جو اپنی کلاسوں میں آگے بڑھتے جا رہے تھے، ان میں اپنے موضوعات کے بارے میں منفی رویہ بڑھتا جا رہا تھا۔ خاص کر ریاضی اور سائنس سے بیزاری سب سے زیادہ تھی۔ ہمارے معاشرے میں اسکول ایسا نظام اپنائے ہوئے ہے کہ والدین یہ سوچتے ہی نہیں کہ کیا ہمارے بچے اسکول میں ناخوش اور بیزار ہے۔ اگر ہے بھی تو کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا۔ اس نظام کو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے اور پڑھنے میں لطف کیسا جیسی باتیں کی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں بہت عام ہے۔ جب ہم ہر شے میں لطف اور دلچسپی کی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں تو تعلیم جیسے معاملے کو، جو کہ زندگی کا بظاہر سب سے اہم شعبہ ہے، کیوں کر اس سے لطف اور دلچسپی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکولوں میں دلچسپی کا نہ ہونا بچے کے لیے اچھا ہے، وہ ناخوشی کو جھیلنا اور زندگی میں صبر کرنا سیکھیں گے، لیکن صبر سیکھنے کے لیے بہت سے اور بھی مواقع ہیں۔ اس تربیت کا سب سے بڑا مرکز بچے کا گھر ہے۔ یہ ذمہ داری تو والدین کو ادا کرنی چاہیے۔ نیز ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ بچوں میں صبر اور ناخوشی کو جھیلنے کی قوت پیدا ہوئی ہو، بلکہ اسکول میں پڑھنے والے بچوں میں غصہ، چڑچڑاپن اور بے صبری جیسے رویے کہیں زیادہ پروان چڑھ گئے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کو سیکھنے کا جو ماحول فراہم کیا جائے اس میں دلچسپی موجود ہو۔ اکثر والدین اسکول سسٹم کے سحر میں حد سے زیادہ گرفتار ہے، اس لیے وہ بچوں کی تربیت کا ذمہ دار اسکول کو ہی ٹھہراتے ہیں اور خود آزادی سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر بہت سے مسائل کا سامنا بچے اور والدین دونوں ہی کرتے ہیں۔ دلچسپی اور زندگی کا لطف ان میں بڑھانے کے لیے والدین کو محنت کرنا ہوگی اور اس ذمہ داری کو قبول کرنا ہوگا۔ آپ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہوئے تو کامیاب ہو سکتا ہے، مگر اس پر اسکول اور تعلیم کے ساتھ ساتھ خود بھی توجہ دے، اور والدین کی توجہ اور محنت کے نتائج کی ایک مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تامس ایڈیسن مشہور عالم سائنسدان تھا۔ اپنے بچپن میں بخار کے باعث وہ سماعت سے محروم ہو گیا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو ایک دن وہ اسکول سے آیا اور ایک سربم پر لفافہ اپنی والدہ کو دیا اور کہا، استاد نے دیا ہے کہ اپنی ماں کو دے دو۔ ماں نے کھول کر پڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے بآواز بلند پڑھا، تمہارا بیٹا ایک جینیس ہے، یہ اسکول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے اور یہاں اتنے اچھے استاد نہیں کہ اسے پڑھا سکے، لہٰذا آپ اسے خود ہی پڑھائیں۔ اس کے بعد اس کو پڑھانے کی ذمہ داری اس کی والدہ نے لے لی۔ سالوں بعد جب تامس ایڈیسن ایک سائنسدان کے طور پر مشہور عالم ہو گیا تھا اور اس کی والدہ وفات پا چکی تو وہ اپنے خاندان کے پرانے کاغذات میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے وہی خط ملا۔ اس نے خط کو کھولا تو اس پر لکھا تھا، آپ کا بیٹا انتہائی
کن ذہن اور ذہنی طور پر ناکارہ ہے، ہم اسے اب مزید اسکول میں نہیں رکھ سکتے۔ اسی دن ایڈیسن نے اپنی ڈائری میں لکھا، تامس ایلوا ایڈیسن ایک ذہنی ناکارہ بچہ تھا، لیکن ایک عظیم ماں نے اسے صدی کا سب سے بڑا سائنسدان بنا دیا۔ تو پڑھائی میں جو مزہ ہوتا ہے یا جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہے، یہ سب جو ہے میرے خیال کے مطابق والدین پر منحصر ہوتی ہے۔ والدین اپنے بچوں کو کامیاب یا ناکام بناتی ہے۔